ہمارے جامعۃ الامام البانی کے ڈائریکٹر فضیلت الشیخ ابو عریب مطیع الرحمن مدنی حفظہ اللہ کے جگری دوست ہیں، یعنی میری مراد عبدالرحمن عبدالحکیم صاحب کو اس شعر کے ساتھ منتظر چشم بھی ہے، قلب بھی ہیں، جان بھی ہیں، منتظر چشم بھی ہیں، قلب بھی ہیں، جان بھی ہیں، آپ کے آنے کی حسرت بھی ہیں، ارمان بھی ہیں۔ فضیلت الشیخ عبدالرحمن عبدالحکیم المدنی حفظہ اللہ اسٹیج پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ قابل قدر گرا قدر صدر مجلس، اس جامعہ کے چیئرمین قائد ملت فضیلت الشیخ ابو عریب حفظہ اللہ تعالی اور دیگر اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، آپ بڑے خوش نصیب ہیں اس طرح کے دورہ رمضانیہ میں شریک ہو کر کے۔ اس دورہ میں بہت سارے لوگ شریک ہونے کے خواہش مند ہوتے ہیں، لیکن ہر شخص کو یا ہر طلبہ کو موقع نہیں ملتا ہے۔ اس طرح کے دورہ رمضانیہ بہت ہی کم دیکھا جاتا ہے، خاص طور پر ہمارے ہندوستانی ماحول میں نہ کے برابر ہے، لیکن اس میں جتنے فائدہ ہیں وہ دوسرے دورات یا دوسرے مجالس میں نہیں ہیں۔ آپ درسیاتی کتاب پڑھتے ہیں، درس کی کتابیں پڑھتے ہیں، صرف آپ کا درسیاتی کتاب پڑھنا آپ کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک عالم، اچھے عالم اور جید شخص بننے کے لیے درسیات کے ساتھ ساتھ خارجی کتابوں کا مطالعہ بہت ہی ضروری ہے۔ ایک عالم کی صلاحیت میں اسی وقت نکھار پیدا ہوگی جب وہ درسیات کے علاوہ دوسری کتابوں کا بھی مطالعہ کریں۔ اور اس دورہ رمضانیہ میں اسی چیز کو لے کر کے یہ منعقد کیا گیا، جس میں بہت سارے مختلف فنون اور مختلف علوم میں آپ کے درمیان یہ دورہ رکھا گیا، جس سے آپ مستفید ہوتے رہیں۔ ایک چیز میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دینی علم یا علوم دینیہ حاصل کرنے کے لیے اس کے کچھ بنیادی شرائط ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر وہ بنیادی شرائط پائے جاتے ہیں تو آپ کا یہ علوم، آپ کا سیکھنا یہ نفع بخش ہوگا، اور اگر آپ کے اندر وہ چیز نہیں ہے، وہ شرائط نہیں پائی جاتی ہے، تو بہت زیادہ نفع بخش نہیں ہوگا۔ علماء کرام نے کسی بھی علم سیکھنے کے لیے چند شرائط بیان کیے ہیں، ان میں سے سب سے پہلی شرط آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، وہ کیا ہے؟ اخلاص و للہیت۔ کسی بھی علم کو سیکھنے کے لیے اخلاص و للہیت کی شرط بہت ضروری ہے۔
اگر اللہ رب العالمین کی اس میں رضامندی نہیں ہے، خوشنودی نہیں ہے، تو آپ کا اس علم کا سیکھ کر کے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ دنیاوی فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے یہاں اخروی فائدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات، ہر چیز کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جو بھی آپ سیکھ رہے ہیں اس سے آپ کا مقصد اللہ رب العالمین کی رضامندی خوشنودی ہونا چاہیے کہ آپ کے اس علم سے دوسرے کو فائدہ ہو، مستقبل میں آنے والے نسل کو فائدہ ہو، تب آپ کو اخروی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے دوسری شرط جو بہت ہی اہم شرط ہے وہ ہے کہ مسلسل محنت۔ اگر مسلسل محنت نہیں ہے تو ایک بہت زیادہ ذہین طالب علم بھی پیچھے پڑ جاتا ہے، اور ایک کمزور طالب علم مسلسل محنت کی وجہ سے اس ذہین طالب علم سے کہیں آگے چلا جاتا ہے۔ تو انسان کو یا کسی بھی طالب علم کو مسلسل محنت اس کو ترقی کا راہ دکھا سکتا ہے، اور اگر مسلسل محنت نہیں ہے، قد و کاوش نہیں ہے، تو اس کو پیچھے بھی کر سکتا ہے۔ ایسے ہی ایک اور شرط، اہم شرط ہے، وہ ہے کہ بلند ہمت ہونا چاہیے۔ طالب علم کے اندر علو ہمت ایک بہت ہی اہم شرط ہے۔ اگر اس کے اندر ہمت نہیں ہے، بزدلی ہے اور کمزوری ہے، تو پھر آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے علو ہمت، بلند ہمت ہونی چاہیے، تاکہ کوئی بھی ان کے سامنے کتاب آئے یا کوئی بھی مسئلہ آئے، اس کو حل کرنے میں ہچکچاہٹ پیدا نہ ہو اور اس سے پیچھے نہ ہٹے۔ یہ ساری چیز اگر طالب علم کے اندر موجود ہے تو ایسی صورت میں وہ طالب علم کامیاب ہے، اس کا مستقبل روشن ہوگا۔ لیکن اگر ان چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز اگر ناپید ہے، نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ طالب علم ترقی کا راستہ نہیں پا سکتے ہیں۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی باتیں ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین آپ کے صیام و قیام اور اسی طرح سے آپ کی یہ محنت اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔